جلیں گی علم و عمل کی شمع ہدایت النور کے ہی دم سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کا مہینہ اس لیے رکھا ہے کہ مسلمان روزے کی حالت میں نیک اعمال کر کے، عبادت کر کے، دعائیں کر کے اپنے بری عادتوں کو، اپنے گناہوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے اور نیک اعمال والا بن جائے۔ اور ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے بری عادتوں میں سے اور بڑے گناہوں میں سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر یہ کہوں تو زیادتی نہیں ہوگی کہ بہت سارے لوگ ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ ان کا روزمرہ کا تک کلام بن چکا ہے۔ اس لیے میں خاص طور پر ایسے گناہ کی نشاندہی کرتا ہوں کہ بھئی کہ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ رمضان مبارک کے اندر بھی اگر ایک آدمی نے پورا مہینہ اپنے زبان کی حفاظت کی، اپنے آپ کو گالم گلوچ سے، گندی زبان سے اپنے آپ کو بچایا اور اللہ سے دعا کی، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیشہ اس کی عادت بنائے گا کہ زبان سے اچھی بات نکالے گا، غلط زبان استعمال نہیں کرے گا۔ یہ گالم گلوچ کرنا، فحش گوئی کرنا اور گندی زبان استعمال کرنا شرع میں منع ہونے کے اعتبار سے تو بالکل واضح ہے۔ قرآن نے بھی اس کو منع کیا ہے، حدیث نے بھی اس کو منع کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سخت ناپسندیدہ سمجھتے تھے۔ وہ تو اپنی جگہ پر ایک پکی بات ہے۔ ویسے بھی مسلمان کو چاہیے کہ جس زبان سے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے، اور اسی زبان سے وہ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتا ہے، اور پھر اسی زبان سے اتنی گندی چیزیں گالم گلوچ نکالے، تو یہ تو سخت گناہ کی بات ہے، سخت ناپسندیدہ ہے۔ جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوا تھا، میں پہلی مرتبہ مدینہ منور آیا۔ پہلی مرتبہ جب میں مدینہ منور آیا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، سب اس کی طرف لپکتے ہیں، جھپکتے ہیں، سب اس کی بات مانتے ہیں، اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، ہر ایک اس سے آگے بڑھ کر، اس سے جڑ کر ملتا ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میں آگے بڑھا، میں نے ان کو سلام کیا اور یوں سلام کیا، علیک السلام۔ ایک مرتبہ میں نے کیا، پھر دوسری مرتبہ میں نے سلام کیا، علیک السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب نہیں دیا، اور پھر فرمایا کہ بھئی کہ یہ مردوں کا سلام ہے، زندوں کا سلام یہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سلام اس طرح ہوتا ہے، السلام علیکم، یوں سلام کرو، السلام علیکم۔ اور پھر میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اس اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری تمام حاجتیں، تمہاری تمام ضرورتیں خود پوری کرتا ہے۔ چنانچہ اگر ایک آدمی جنگل و بیابان و صحرا کے اندر ہو، اس کی اونٹنی، اس کی سواری گم ہو جائے اور وہ اللہ سے طلب کرے تو اللہ اس کو وہ وہاں پر ملا سکتا ہے۔ اس کی ضروریات، تمام حاجتیں اللہ پوری کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کی زمین بنجر ہو، اگر وہ اللہ سے سوال کرے گا تو اللہ پاک بارش برسا کر اس کی زمین کو زرخیر کر دے گا۔ بہت ساری چیزیں اللہ کی صفتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی کہ اس کے دل میں جب، اس کے سامنے جب اللہ کی تعریف، اللہ کی توصیف آ جائے تو اس کا دل پھر قبول کرے گا۔ آج بھی اگر ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، کسی کو سمجھاتے ہیں، تو اللہ کی تعریف، اللہ کی توصیف کرنی چاہیے، جس کی برکت سے اللہ پاک اس کے دل کو نرم کرے گا۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کے حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، اللہ کی طاقت اور قدرت کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد وہ صحابی خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، مجھے کوئی فائدے کی بات بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی بات، فائدے کی بات ان کو بتائی، نصیحت کی بات ان کو بتائی، فرمایا کہ کبھی کسی کو گالی نہیں دینی، گندی زبان استعمال نہیں کرنا، کبھی کسی کو برا نہیں کہنا، اپنی زبان کو صاف ستھری رکھنا، فحش گوئی، بے حیائی، گندی زبان استعمال نہیں کرنا، ہمیشہ ہمیشہ اچھی زبان استعمال کرنا۔ اور پھر وہ صحابی کیا فرماتے ہیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ بس میں نے یہ جملہ سنا اور اس کے بعد میں نے کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دی، یہاں تک کہ اپنے غلام کو بھی میں نے کبھی گالی نہیں دی۔
یہاں تک کہ میں نے کبھی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی. میری عادت بن گئی کہ بھئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل پر میں نے مرتے دم تک عمل کیا کہ کبھی بھی ایسی گندی زبان میں نے استعمال نہیں کی. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید نصیحت کرتے ہوئے مجھ سے فرمایا اگر کوئی تجھے گالی دے تیرے اندر کوئی عیب نکالے اور اتفاق کی بات ہے کہ وہ عیب تیرے اندر پایا جاتا ہو تو خاموش رہنا, اس کو ٹوکنا نہیں. مطلب یہ کہ اگر تو لمبا ہے, کسی نے تجھے لمبا کہہ دیا, تو ٹھگنا ہے, کسی نے تجھے ٹھگنا کہہ دیا, تو اس پر تو اس کو جواب نہیں دینا ہے, تو نے برداشت کرنا ہے, تو نے سہنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ بھئی کہ انسان کے اندر اللہ پاک نے کمیاں رکھی ہیں, نقصان رکھا ہے. اگر اللہ نے کوئی صفت تمہارے اندر رکھی ہے تو یہ تمہارے کوئی کمزوری نہیں ہے, اللہ کی طرف سے, لیکن اس کو لڑائی کا باعث, جھگڑے کا باعث, نفرت کا باعث نہیں بنانا. اگر تمہارے میں کوئی عیب نکالتا ہے تو اس کو برداشت کر لینا, لیکن جواب دے کر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں میرے اور آپ کے لیے. وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ اس پر عمل کیا. ہم میں سے کوئی یہ کہ کبھی ہم نے اپنے بچے کو, اپنے غلام کو, اپنے نوکر کو, اپنے خادم کو, اپنے چوکیدار کو گالی نہ دی. معاشرے میں کسی سے لڑائی کرتے وقت, ناراضگی کا اختیار کرتے وقت ہمیں کسی کو گالی نہ دی. مسلمان کے ایمان کی قبولیت کی علامت یہ ہے, یاد رکھیے, اس کے ایمان کے اللہ کے بارگاہ میں قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اس کی زبان گندی جگہ استعمال نہ ہو. اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سباب المسلم فسق وقتاله کفر. کسی مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے, یعنی گناہ ہے, کبیرہ ہے, بہت بڑا گناہ. اور اس کے ساتھ قتال کرنا, اس کے ساتھ جنگ کرنا, لڑائی کرنا, اس کو مارنے کی, اس کو شکست دینے کی کوشش کرنا, یہ تو کفر میں داخل ہو جاتا ہے. ہم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. معمولی سی بات پر لڑائی جھگڑا, معمولی سی بات پر گالن گلوچ, ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیتے ہیں. رمضان کے اندر بھی, روزے کے حالت میں بھی, اس عبادت کے مہینے میں بھی مسلمان ایسا کرتا ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ رکھا ہے اس لیے کہ ہمارا اندر تقویٰ پرہیزگاری ہو جائے, ہماری آنکھیں, ہماری زبان, ہمارے کان سب پاک صاف ستھرے ہو جائیں, ہر قسم کی گناہوں سے, آلائشوں سے ہمارے ساری زندگی پاک صاف ستھری ہو جائے. اور میں آپ کو ایک اہم بات یہ بھی بتاؤں, حضرت مولانا شیخ الہی صاحب نور اللہ مرقدہ نے, بہت بڑے عالم گزرے ہیں, اسی حدیث مبارکہ کی وضاحت میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ماں بہن کی گالیاں دینا یہی شریعت میں گالی نہیں, یہ تو بہت بڑی بات ہے. ہماری شریعت میں کسی کو کمینہ کہہ دیا, کسی کو بغیرت کہہ دیا, کسی کو کتا کہہ دیا, یہ بھی گالی ہے. اس کو بھی شریعت نے منع کیا. آپ خود سوچیں کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ بھی شریعت میں منع ہے, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے, ایسے کا زبان استعمال کرنا. اس لیے بہت عاجزی کے ساتھ درخواست ہے کہ اللہ رب العزت نے اس زبان انسان کو زبان دی ہے, اگر اس کی حفاظت آدمی کر لے تو باقی اعضاء کی خود بخود حفاظت ہو جاتی ہے, باقی اعضاء خود بخود اچھے اعمال کرتے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایمان والے کہ ایمان کا تقاضا یہ کہ وہ فحش گو نہیں ہوتا, بدگو نہیں ہوتا, بد کلام نہیں ہوتا. فحش گو کے معنی بے حیائی کے جملے استعمال کرنے والا, چاہے وہ لطیفے کی صورت میں ہو, چاہے وہ گالی کی صورت میں ہو, چاہے وہ مذاق کی صورت میں ہو, کسی بھی صورت میں ایمان والا کبھی بھی فحش گوئی نہیں کرے گا, شرمگاہ کا نام نہیں لے گا, شرمگاہ کے تذکرے کر کے اس قسم کے لطیفے سنا کر لذت اٹھانے والا نہیں ہوگا. اسی طرح بدگوئی نہیں کرے گا, لان تان کرنے والا نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ایسا ہونا چاہیے, ہمارے ایمان کا ثمرہ ایسا ہونا چاہیے, ہمارے ایمان ایسے ہو کہ بھئی کہ ہمارا ایمان ہی گوارا نہ کرے کہ اس قسم کے الفاظ ہمارے زبان پر جاری ہو جائیں. اور اگر ایک آدمی روزے سے ہو, رمضان کا مہینہ گزارا, پھر تو ناممکن ہے, وہ موت کو قبول کر لے گا, ہر قسم کی مصیبت کو قبول کر لے گا, لیکن یہ باتیں زبان پر نہیں لائے گا. اس لیے میری گزارش ہے کہ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہماری زبان کو ان باتوں سے پاک رکھے, ہمارے معاشرے کو, ہمارے گھر کو, ہمارے خاندان کو, ہمارے بال بچوں کو اللہ ان چیزوں سے محفوظ رکھے. میں تو ڈرتا ہوں کہ خدا نخواستہ ایک آدمی نے رمضان کے مہینے بہت سارے اچھے اعمال کیے, تلاوتیں کی, ذکر و اذکار کیے, دعائیں کی, لیکن چند بول کی وجہ سے, چند الفاظ گندے زبان کے استعمال کی وجہ سے سارے اعمال ضائع ہو. اس لیے کہ وہی زبان جس پر آپ نے قرآن کریم پڑھا, وہی زبان جس پر آپ نے درود شریف پڑھا, آپ نے دعائیں کی, اسی زبان سے آپ نے گندی چیزیں استعمال کی, تو ہو سکتا ہے کہ وہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں.
اس لیے ان اعمال کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے زبان کو، اپنے روزے کو، اپنے دن بھر کے اعمال کو اس سے پاک رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔